سنائیے گا پہلا سوال جناب. میرا سوال یہ ہے کہ جو والدین اپنے اولاد کے لیے بیٹے یا بیٹی کے لیے رشتوں میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں، بیٹے یا بیٹی کی پسند کو انکار کرتے ہیں، دھتکارتے ہیں، ان کو نظر انداز کرتے ہیں، جبکہ اس رشتے میں کوئی خرابی یا خامی نہیں ہوتی، صحیح ہے. اور مستقل اپنے بڑے ہونے کا، والدین ہونے کا، اپنے تجربات کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسے میں اولاد کے لیے ہمارا دین کیا کہتا ہے اور ایسے والدین کے لیے ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ مناسب. شکریہ. قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم میں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ کہ تم میں سے جو صالح مرد اور عورتیں ہوں ان کا آپس میں نکاح کروا دیا کرو، اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے غنی بنا دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا اور علم رکھنے والا ہے. بہرحال والدین اپنا ایک تجربہ رکھتے ہیں، اور جو والدین ہیں خاص طور پر لڑکی کے معاملے میں تو والد کی ولایت کو رکھا گیا ہے کہ اگر ایک لڑکی ہے کہ جو اپنا پہلا ازدواج کر رہی ہیں تو ایسی صورت میں والد کی اجازت کے بغیر اور خود لڑکی کی اجازت کے بغیر بھی، ایسا نہیں کہ باپ زبردستی کسی سے شادی کروا دے گا، لیکن دونوں کی جب تک رضامندی نہ ہوگی اس وقت تک وہ نکاح منعقد نہیں ہو سکتا. جی، لڑکی پر تو والد کی ولایت ہے. لڑکے کے لیے بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ والدین کی رضامندی ہی کو ساتھ میں شامل رکھیں، البتہ یہ کہ شرعی طور پر جب وہ بالغ اور عاقل ہو چکا ہے اور رشید ہو چکا ہے تو اس صورت میں وہ ولایت نہیں رہتی. تو ایک طرف کا معاملہ یہ، لیکن دوسری طرف سے ان کی بات بھی یوں بجا ہے کہ بعض مرتبہ والدین اپنی کسی انا کی وجہ سے، مثلاً وہ اپنے بیٹے کی شادی کروانا چاہتے ہیں اپنے بھائی یا اپنے بہن کی کسی بیٹی سے، فرض کیجیے خاندان میں کروانا چاہ رہے ہیں، اس طرح سے ماں کبھی خاندان ہی میں کروانا چاہ رہی ہے بلا سبب. جو دوسرا جو رشتہ ہے وہ بھی کمپیٹیبل ہے، جس کو شریعت میں ہمکف کہا گیا ہے. ہمکف یعنی دینی اور دنیاوی اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا بن سکتا ہو. ایسی صورت میں اگر کوئی ایسا مناسب رشتہ ہے تو انہیں اس بات کا اہتمام و خیال کرنا چاہیے کہ خود حدیث شریف میں آیا ہے کہ خاص طور پر اگر کوئی ایسا رشتہ آئے اور وہ بلا سبب اس کو اپنی محض انا کی وجہ سے یا ایسی کسی دنیاوی معاملے کی وجہ سے ریجیکٹ کریں، تو پھر فرمایا حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر روئے زمین پہ کوئی گناہ ہوگا، اگر کوئی فساد ہوگا، لازمی سی باتیں ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نیچرل خواہش تو رکھی ہے انسان میں، جیسے بھوک کی خواہش رکھی ہے، تو بھوک کی خواہش رکھی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو شریعت بنائی وہ فطرت کے مطابق ہے. تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ یہ کھائیے اور یہ نہ کھائیے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کچھ بھی نہ کھائیے، کیونکہ بھوک کی خواہش اللہ نے رکھی ہے. اس طرح سے بہرحال جنس کی خواہش اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فطری طور پر رکھی ہے. تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن یہ حلال راستہ بھی ہے. تو اگر کوئی حلال راستے کو بھی بند کر دے تو ایسی صورت میں حضور نے فرمایا کہ اب جو زمین میں فساد ہوگا اس میں وہ شریک ہے اور اس گناہ میں وہ ذمہ دار ہے. لہٰذا بغیر کسی عذر شرعی اور بغیر کسی مناسب سبب کے اس کو نہیں روکنا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے. قبلہ اس میں کوئی اضافی رہے تو بتائیے، ورنہ میں آپ سے اگلا سوال کروں، ورنہ آپ اسی پہ کامنٹ کیجیے پھر میں آگے بڑھتا ہوں. بالکل صحیح ہے. یہی ہاں، اس میں بس یہ کہ چونکہ یہ ایک بڑا قدیمی اور ایک عالمگیر مسئلہ ہے، ہر جگہ کا ہے، تو اس میں یہ بات بڑی اہم ہے بنیادی طور پہ کہ لڑکا یہ سوچتا ہے کہ شادی میں نے کرنی ہے، لیکن اس نے خاندان کے اندر آنا ہے. تو شادی کے معاملے میں ایک حد تک والدین کی رائے پسند کا دخل ہونا چاہیے. صحیح ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ تھوپ ڈالیں بالکل مکمل طور پہ. صحیح. کیونکہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ لڑکے کی پسند جو ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے، لڑکی کی پسند زیادہ اہمیت کی حامل ہے، لیکن اوائڈ نہیں کیا جائے گا والدین کو، یہ تناسب رکھنا چاہیے. کمیل صاحب کی بات سے تاثر ملا کہ فقہ جعفری میں خواتین، یہ لڑکی ہے اگر اس کا پہلا نکاح ہے تو والد کی اجازت کے بغیر فقہی طور پر نہیں ہو سکتا. وہ ورجن ہے تو ایسی صورت میں ایسی صورت میں والد کی ولایت اس پر ہے اور وہ خود سے نہیں کر سکتے نکاح بغیر والد کی اجازت سے. یہ پابندی ہے. ہمارے یہاں پہ بھی نابالغ بچی کا نکاح والد کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اسی پر موقوف ہے ہمارے یہاں پہ نابالغ کے لیے. آپ نے اس کو دوسری وجہ